اللہ اللہ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم نے الحمدللہ پارہ نمبر 8 ختم کیا، اب اس کا خلاصہ کرنے جا رہے ہیں۔ پارہ نمبر 8 کے آغاز کے اندر منکرین کی بہانہ سازیوں کا بیان ہے۔ ارشاد الہی ہے کہ اگر فرشتے بھی ان پر نازل ہو جائیں اور مردے آ کر انہیں بتلائیں، پھر بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ جب بھی اللہ کا کوئی رسول ان تک پیغام لے کے آیا اور اس نے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا تو انسان شیطان اور جن شیطان اپنے جھوٹ کو ملمہ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے لگے۔ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ آپ ان الجھنے والوں کو بتا دیں کہ جب میرے پاس خدا کی کتاب آ چکی ہے تو میں اس کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز کی پیروی کس طرح کر سکتا ہوں۔ مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ جس طرح حلال جانوروں کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے اس کا گوشت کھاؤ، حرام جانوروں کا گوشت ہرگز نہ کھاؤ، کھلے اور چھپے گناہوں سے بچتے رہو۔ اگلے رکوع کے اندر اسلام کے شرع صدر کی رحمت کا بیان ہے کہ اندھیروں میں بھٹکنے والے کافر راہ ہدایت پر چلنے والے مومنوں کی طرح کیوں کر ہو سکتے ہیں۔ ہر دور میں بڑے بڑے سرمایہ دار بد کردار لوگوں نے حق کی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن اللہ تعالیٰ جس پر مہربانی فرماتا ہے اس کا سینہ اسلام کی قبولیت کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہی سیدھی راہ ہے، اسی پر چلنے والے سلامتی کے گھر میں پہنچیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شیطانوں سے کہے گا کہ تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا، آج تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تیسرے رکوع کے اندر مشرکین قریش کا متعلق بیان ہے کہ آخرت کے دن گم کردہ راہ انسانوں اور جنات سے دریافت کیا جائے گا، یعنی جو لوگ بھی گمراہ تھے ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس ہمارے نبی اور رسول نہیں آئے تھے؟ اس دن یہ لوگ اعتراف کریں گے کہ وہ نبیوں کے سمجھانے کے باوجود محض اپنی شامت اعمال سے اس بد انجام کو پہنچ گئے۔ مشرکین قریش کو یہ بات کی جا رہی ہے کہ سنبھلنا چاہتے ہیں تو اب بھی سنبھل جائے، ورنہ جس عذاب کی دھمکی تمہیں سنائی جا رہی ہے وہ آ کر رہے گا، کوئی اس سے بچ نہ سکے گا۔ تم سے پہلے بھی کچھ لوگ شرک اور قتل اولاد کے مرتکب ہوئے، انہوں نے حلال چیزوں کو خود حرام کر لیا تھا اور وہ گمراہ ہوئے اور ہدایت نہ پا سکے۔ چوتھے رکوع کے اندر چند مشرکانہ رسوم اور افعال کا ذکر ہے کہ مشرکوں نے اپنے مشرکانہ عقائد کے تحت کھیتی باڑی کی کئی صورتوں کو اور کئی قسم کے چوپایوں کو حرام ٹھہرا لیا تھا۔ وہ اپنے دیوتاؤں کو راضی کرنے کے لیے انسانی جانوں کی قربانیاں بھی دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی۔ یہ سب بے سر و پا اوہام ہیں، عقل انسانی اور فطرت سلیمہ کے بھی خلاف ہیں۔ ملت ابراہیم میں ان کی کوئی اصل نہیں۔ پانچویں رکوع کے اندر حرام اشیاء کی مختصر فہرست کا بیان آیا کہ شریعت اسلامیہ میں مردار جانور، خون، خنزیر کا گوشت اور اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانوروں کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے، لیکن صرف جان بچانے کی حد تک مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لی جائے تو اللہ اس کو معاف فرمائے گا۔ یہودیوں پر ناخنوں والے جانور حرام تھے اور گائے بکری کی چربی حرام تھی۔ اس چربی کے سوا جو پیٹھ، آنتوں یا ہڈی سے لگی رہ جائے ہم نے انہیں یہ ان کی سرکشی کی سزا دی تھی۔ اس کے بعد فرمایا مشرک آپ کی بات نہیں سنتے تو آپ انہیں بتلا دیں کہ مجرموں سے ہمارے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا۔ مشرکوں کا یہ کہنا ہے کہ اللہ چاہتا تو ہمیں زبردستی شرک سے روک دیتا، تو یہ محض ان کی باتیں ہیں۔ مشرکو تمہارے پاس شرک کے صحیح ہونے کی کوئی دلیل ہے تو پیش کرو۔ رکوع نمبر 6 کے اندر مزید حرام کردہ اشیاء اور ممنوعہ امور کا بیان ہے۔ فرمایا اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دیجئے کہ مندرجہ ذیل امور سے بچیں۔ نمبر 1 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ نمبر 2 والدین کے ساتھ نیک سلوک کریں۔ نمبر 3 اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کریں۔ نمبر 4 بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جائیں۔ نمبر 5 کسی کو قتل نہ کریں۔ نمبر 6 یتیم کا مال نہ کھاؤ۔ نمبر 7 ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ نمبر 8 ہمیشہ انصاف کی بات کہو، خواہ اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ اور 9ویں بات کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدہ کو پورا کرو۔
اور فرمایا کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلو، اور سیدھے راستے کو چھوڑ کر دوسری غلط راہوں پر نہ چلو، وہ تمہیں پراگندہ کر دیں گے۔ 7ویں رکوع کے اندر قرآن کی دعوت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلان حق کا، دعوت حق کا ذکر ہے۔ فرمایا یہ قرآن کریم مبارک کتاب ہے، اس کی پیروی کرو، اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جاؤ گے۔ تم پر یہ کتاب اس لیے اتاری گئی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم پر کتاب نازل ہوتی تو ہم ہدایت پاتے، لو کتاب آ گئی ہے، اب ایمان لے آؤ۔ اس بات کا انتظار نہ کرو کہ تمہارے پاس فرشتے آئیں گے، یا اللہ خود چل کر تمہارے پاس آئے گا، یا کوئی خاص نشان بھیجے گا۔ یاد رکھو جب کوئی خاص نشان آ گیا تو تمہارا ایمان لانا تمہارے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ آخر میں حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے اعلان ہوتا ہے کہ میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا جس میں کوئی کجی یا ٹیڑھ نہیں ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام والا ہی راستہ ہے۔ میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں اسی راستے پر چل کھڑا ہوا ہوں۔ فرمایا یہ اعلان بھی کر دیجئے کہ ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے اور ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے اور اللہ جل شانہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ جن لوگوں نے دین میں تفرقہ ڈالا اور گروہ گروہ بن گئے، انہیں کچھ حاصل نہ ہوگا۔ جو نیک عمل کرے گا اس کو ایک نیکی کا 10 گنا اجر ملے گا اور برائی کی سزا اس کے مطابق ہوگی۔ کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ خوب سن لو، پوری زندگی ایک امتحان گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو کچھ بھی دیا ہے اس میں اس کا امتحان ہے کہ وہ کس طرح خدا کی امانت میں تصرف کرتا ہے، کہاں تک امانت داری کی ذمہ داری سمجھ کر اس کا حق ادا کرتا ہے۔ اسی امتحان کے نتیجے پر آخرت کی زندگی کے عذاب و ثواب کا انحصار ہے۔ اور یہ صورت کا یہاں پر سورۃ الانعام کا آخر ہو رہا ہے کہ اس میں فرمایا جاتا ہے کہ اللہ ہی الجلد سزا دینے والا ہے، وہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آگے سورۃ الاعراف شروع ہو رہی ہے، مکیہ صورت ہے۔ اس کا سورہ بقرہ میں یہود کو دعوت حق دی گئی تھی، ضمناً نصارہ سے خطاب تھا۔ آل عمران میں نصارہ کو توحید کی دعوت دی گئی تھی، ضمناً یہود سے خطاب تھا۔ سورہ نساء میں اصلاح معاشرہ اور مائدہ میں عربوں کی اصلاح پیش نظر تھی، اور الانعام میں اصلاح عرب اور اصلاح مجوس اور دیگر مضامین تھے، اور الاعراف میں بقیہ اقوام عالم کو دعوت الی القرآن دی جا رہی ہے۔ 8ویں رکوع سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، دعوت الی القرآن۔ اس سورۃ مبارکہ کی ابتدا یوں ہو رہی ہے کہ اے نبی، یہ عظیم کتاب قرآن مجید آپ پر اتارا گیا ہے، آپ لوگوں کو کفر اور ان کے برے اعمال کے نتیجے سے خبردار کر دیں۔ ایمان والے اس کی بدولت نصیحت حاصل کریں۔ آپ کو اس کتاب کی تبلیغ میں جو مشکلات آئیں ان سے آپ پریشان اور تنگ دل نہ ہوں۔ لوگو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت تمہارے پاس پہنچی ہے اس کی پیروی کرو اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر اپنے من گھڑت مددگاروں کے پیچھے نہ لگو۔ دیکھو کتنی ہی آبادیاں تھیں جنہیں ہم نے ان کے برے کاموں کی وجہ سے مٹا دیا۔ جب عذاب کی سختی آئی تو ان کی ساری شرارتیں ختم ہو گئیں اور لگے کہنے کہ اللہ ہم بلا شبہ ظلم کرنے والے تھے۔ دیکھو جن لوگوں کی طرف رسول بھیجے گئے ان سے ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے پیغمبروں کی بات سنی تھی اور یا نہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے اللہ کی بات پہنچائی تھی یا نہیں۔ قیامت کے دن عمل ضرور تولے جائیں گے، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری نکلے گا وہی کامیاب ہوگا، بدکار تو نقصان ہی اٹھائیں گے۔ اور دیکھو ہم نے تمہیں زمین میں بسایا اور زمین کے سر و سامان مہیا کیے، اگر تم بہت کم شکر ہو۔ 9ویں رکوع کے اندر قصہ آدم و ابلیس اور زمین پر زندگی کا بیان ہے کہ غور کرو کہ ہم نے تمہارے باپ آدم کو پیدا کر کے فرشتوں کو اس کے سامنے جھکنے کا حکم دیا، سب جھک گئے مگر ابلیس اکڑ گیا اور کہنے لگا میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں۔ حکم ہوا جنت سے نکل جا، پس اب تو ہمیشہ کے لیے ذلیل ہے۔ کہنے لگا اے خدا مجھے مہلت دے دے، میں فرمایا جا تجھے مہلت مل گئی۔ کہنے لگا میں اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے سارے جتن کروں گا۔ فرمایا ذلیل ہو کر نکل جا، تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے جہنم کو بھر دیا جائے گا۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں ایک خاص پھل نہ کھانے کا حکم ملا۔ شیطان نے وسوسہ ڈال کر انہیں اور ہوا کو پھل کھلا دیا۔ پھل کھاتے ہی آدم اور ہوا کا جنت کا لباس ختم ہو گیا۔ اس پر دونوں اللہ کے حضور گڑ گڑائے اور کہا کہ اے پروردگار، ہم نے اپنے ہاتھوں اپنا ظلم یا اپنا نقصان کیا
اگر تو نے ہمارا قصور نہ بخشا اور ہم پر نہ رحم فرمایا تو ہمارے لیے بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہارا قصور معاف، مگر اب تمہیں زمین میں جانا ہے، ایک خاص وقت تک وہیں رکنا ہے، تمہاری موت اور زیست وہیں ہوگی، یہیں سے تم اٹھائے جاؤ گے۔ پھر رکوع نمبر 10 ہے، بے حیائی اور عریانی عمل شیطان ہے، اس کا ذکر ہے اس میں۔ اے اولاد آدم، یہ لباس جو ہم نے تمہیں بخشا ہے تمہارے لیے خوبصورتی کا باعث بھی ہے اور تمہارے ستر کو بھی ڈھانکتا ہے۔ اللہ سے ڈرنا سب سے بہتر لباس یہی ہے، یعنی تقوی کا لباس ہے۔ اے اولاد آدم، شیطان نے جس طرح تمہارے ماں باپ کے لباس اتروا دیے تھے اسی طرح تمہیں بھی وہ بہکا دے گا، یعنی آدم علیہ السلام اور حوا سلام اللہ علیہ کی جس طرح جنت کا لباس اتروا دیا تھا شیطان نے ان کو بہکا کر۔ اے اولاد آدم، شیطان تمہارے پیچھے لگا رہے گا۔ عجیب بات ہے کہ لوگ بے حیائی کا کام کرتے ہیں اور دلیل یہ لاتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا بھی ایسا کرتے تھے۔ ہمارے لیے اللہ کا حکم یہی ہے، فرمایا انہیں بتلا دو اللہ نے کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیا، وہ تو عمل میں اعتدال اور ہر عبادت میں کامل توجہ اللہ اور خدا پرستی میں اخلاص کا سبق دیتا ہے۔ بے حیا شیطان کے پیروکار ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ اے اولاد آدم، ہر عبادت میں توجہ اللہ کی طرف رکھو، کھاؤ پیو لیکن فضول خرچ نہ بنو۔ آگے 11واں رکوع آ رہا ہے کہ حلال کو حرام نہ کرو، عذاب آخرت سے ڈرو۔ ٹھیک ہے، عذاب آخرت سے ڈرو۔ آپ علیہ السلام ان لوگوں سے فرما دیں خدا کی زینتیں جو اس نے اپنے بندوں کو استعمال کے لیے عطا کی ہیں کس نے حرام کی ہیں؟ حرام تو بے حیائی کی باتیں ہیں، ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہوں۔ اللہ کی نافرمانیاں حرام ہیں، لوگوں پر ظلم کرنا حرام ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور اللہ کے ذمہ ایسی باتیں لگانا بھی، غلط باتیں بھی لگانا حرام ہے۔ عذاب کا ایک وقت مقرر ہے جو آگے پیچھے نہ ہو سکے گا۔ سارے رسولوں کا پیغام یہی ہے، اللہ سے ڈرنے والے اور اپنے آپ کو سنوار لینے والے بے خوف و بے غم ہوں گے۔ آج اللہ کے شریک بنانے والے، حضور علیہ السلام کی رسالت کا انکار کرنے والے کل روز محشر اپنے جھوٹے معبودوں کو ڈھونڈتے پھریں گے اور اللہ فرمائے گا جاؤ بدکار جنوں اور انسانوں کے قافلے میں شامل ہو کر دوزخ میں چلے جاؤ، اور بعد میں آنے والے دوزخ کے پہلے مکینوں کو دیکھ کر کہیں گے ان کو دگنا عذاب دے، فرمایا جائے گا تم نے جو کچھ کیا تھا اب اس کا عذاب چکھو۔ آگے 12واں رکوع آ رہا ہے، اس میں جنت دوزخ میں اور اعراف کا ذکر آ رہا ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور مقابلے کے لیے اکڑ گئے ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور کچھ ہو جائے وہ جنت میں بھی کبھی نہیں جائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ایمان والے نیکوکار جنت کے مستحق ہوں گے، جنتیوں کے دل سے تمام قدورتیں یعنی آپس کی رنجشیں نکال دی جائیں گی، وہ اللہ سے کہیں گے اے مولا کریم ہم تیری توفیق سے یہاں پہنچے، اگر تیری رہنمائی شامل حال نہ ہوتی تو ہم اس قابل نہ تھے۔ اہل جنت دوزخیوں سے کہیں گے ہم سے جو وعدہ رب نے کیا پورا ہو گیا، تمہارے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا ہوا کہ نہیں؟ وہ کہیں گے جی ہاں اعلان ہوگا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، یہی اللہ کے راستے سے روکنے والے تھے، ہر کام میں کجی یا ٹیڑھ پن ڈھونڈتے تھے۔ کچھ لوگ جنت اور دوزخ کے درمیان اعراف میں ہوں گے، اہل جنت کو سلام کریں گے، جنت میں جانے کے امیدوار ہوں گے، دوزخیوں کے طرف دیکھ کر کہیں گے اے اللہ ہمیں ظالموں کے ساتھ شامل نہ فرما۔ 13ویں رکوع کے اندر دوزخیوں کی حالت زار کا بیان ہے کہ اعراف والے دوزخیوں کو پہچان کر سوال کریں گے تمہاری طاقتیں کہاں گئیں؟ اس میں سورہ اعراف کا نام اسی لیے رکھا گیا، اعراف دراصل ایک مقام کا نام ہے جو کہ جنت اور دوزخ کے قریب یا اس کے درمیان میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اعراف والے دوزخیوں کو پہچان کر سوال کریں گے کہ تمہاری طاقتیں کہاں گئیں؟ آج دیکھ لو تم دنیا میں حقیر سمجھتے تھے جنہیں، وہ جنت میں بے خوف بیٹھے ہیں۔ دوزخی اہل جنت سے رزق اور پانی کی درخواست کریں گے، جنتی کہیں گے کہ جن ظالم لوگوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا اور دنیا کی زندگی کے فریب میں آ گئے تھے، اللہ پاک نے ان پر جنت کی نعمتیں حرام کر دی ہیں، تمہیں اللہ کی طرف سے ہدایت پہنچائی گئی تھی مگر تم نے انکار کیا، آج کے منکرین حق سے ارشاد خداوندی ہے خوب سن لو، تم فساد اور بدعملی کے نتیجے کا انتظار کر رہے ہو، جب اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی تو تمہارے سفارشی تمہارے کام نہ آ سکیں گے، عذاب جہنم کو دیکھ کر دنیا میں واپس جانے کی درخواست کرو گے مگر تمہاری درخواست کو کون سنے گا؟
رکوع نمبر 14 ہے آگے اللہ کریم کی نعمتوں سے محروم بندوں کا بیان آ رہا ہے کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا فرمائے، پھر حکومت و جلال کے تخت پر متمکن ہوا، دن رات چاند سورج ستارے سب اسی کے حکم سے سرگرم عمل ہیں، چپکے چپکے اور آزاری کر کے اس کو پکارو، امید اور خوف کے جذبات کے ساتھ اسی سے دعا کرو، اس کی رحمت نیکوکار لوگوں کے بہت قریب ہے، بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں وہی بھیجتا ہے، مردہ بنجر زمین میں سے ہر طرح کی چیزیں وہی اگاتا ہے، بارش سے وہی زمین فائدہ اٹھا سکتی ہے جس میں اس کی استعداد ہو، اسی طرح قرآن کی ہدایت سے بھی وہی روحیں شاداب ہوں گی جن میں قبولیت حق کی استعداد یا صلاحیت ہو۔ اگلے رکوع کے اندر انبیاء سابقین کی دعوت کا خلاصہ ہے کہ یہاں سے انبیاء سابقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ ابتدائے عالم سے اللہ کا طریق یہی رہا ہے کہ وہ اپنی بے سر و سامانیوں کے باوجود حق نے، یعنی انبیاء کے حوالے سے انہوں نے فرمایا کہ حق نے وقت کے ساتھ تمام سر و سامانوں پر فتح پا لی۔ یہاں ذکر ہے قوم نوح کا، قوم عاد کا، ان کے نبی ہود کا، اور قوم سمود کا، اور ان کے نبی صالح کا، قوم لوط کا بھی اور قوم مدین کا بھی، ان کے پیغمبر شعیب کا، اور تمام پیغمبروں کے حالات کا خلاصہ یہ ہے سب اسی قوم میں پیدا ہوئے جس کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی بادشاہ یا امیر نہ تھا، سب کا ظہور اسی طرح ہوا کہ تنہا اعلان حق کے لیے کھڑے ہو گئے اور صرف خدا کی نصرت اور معیت پر اعتماد کیا۔ سب کا پیغام ایک تھا کہ اللہ کے بندے بنو، اللہ کی بندگی کرو۔ سب نے نیک کاموں کی تلقین کی اور برے کاموں کے نتائج سے خبردار کیا۔ سب کے ساتھ یہی ہوا کہ امیروں نے سرکشی کی، غریبوں نے ساتھ دیا، مخالفت بھی ہمیشہ ایک ہی طرح کی ہوئی کہ ان کا مذاق اڑایا گیا۔ ان کے ساتھ اذیت پہنچانے کے تمام وسائل کام میں لائے گئے۔ پیغمبروں نے ہمیشہ یہی کہا ہماری دعوت قبول نہیں کرتے تو کم از کم ہماری موجودگی تو برداشت کرو۔ منکرین کہتے تھے کہ ان کو بستی سے نکال دو، سنسار کر دو، پھر دیکھو نتیجہ بھی ہمیشہ ایک ہی طرح کا پیش آیا۔ وہ تمام جماعتیں جنہوں نے دعوت حق کا مقابلہ کیا ہلاک ہوئیں، دنیا کی کوئی طاقت بھی انہیں اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکی۔ آخر میں حضرت شعیب اور ان کی قوم کا بیان ہے کہ ان انبیاء میں سے شعیب کا تذکرہ اور ان کی تعلیمات بطور خلاصہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے پاس رب کی نشانی پہنچ چکی، ناپ تول پوری کرو، ڈنڈی نہ مارو، اگر تم صاحب ایمان ہو تو ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو، ہر رستے پر بیٹھ کر اہل ایمان کو راہ حق سے نہ روکو، یاد کرو تم قلیل میں تھے یا کمی تھی تم لوگ، یعنی تعداد کی کمی تھی، اللہ نے تمہیں کثیر بنا دیا، تم میں سے ایک گروہ میری رسالت پر پھر بھی ایمان نہیں لایا، صبر کرو یہاں تک کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ یہاں پر 8ویں پارے کا خلاصہ ختم ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم سے دعا اللہ پر تعالی ہمیں اس پر ایمان رکھنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔